بہادر شاہ ظفر نو جدو انگریزاں گرفتار کیتا تے جڑیاں گالاں انہاں کڈیاں نا گرفتاری دے تو بڈھے سن، آپ دی اتنی داڑھی تے ضعیف سن تے انگریزاں گرفتاری دے دوران جڑیاں گالاں کڈیاں وہ بھی تاریخ وچ موجود ہیں۔ وہ ہڈسن جڑا سی نا انگریز، وہ جدو آپ دے پٹاں تے ہاتھ مار رہے سی تے وہ بھی منظر زمین آسمان نے ویکھیا۔ جدو ساڈی واری آئی اسی کے کیتا تے جدو تہاڈی واری آئی تے تسی ساڈے بڈھے بزرگ نو بھی کے کیتا، یعنی انہوں نے گالاں کڈدے سی تے نالے انہوں لیا رہے سن جمائیوں دے مقبرے آپ پناہ لئی ہوئی سی تو گرفتار ہو گئے بہادر شاہ ظفر نو۔ پھر بہادر شاہ ظفر نو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیتا، جلا وطن کر دیتا تے 500 روپے پینشن دیندے سن انگریز۔ اتنی وڈی سال اتنے سخیاں جنہاں دیاں گلاں تسی کرنے ہو۔ بہادر شاہ ظفر اتھے جا کے انہاں دی نوح کہندی بھائی انہاں کو قلم دے پیسے نہیں سن ہوندے کاغذ دے، ناخنا نہ دیوار ہوتی ہی اپنے شعر لکھ دے رہے۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر کے 2 گز زمین بھی نہ ملی دفن کے لیے کوئے یار میں، ہے نا؟ تسی آج گلاں کرتے ہو انگریزاں دیاں۔ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکدہ، جدوں آپ دے 2 پتر تے پوتے مرزا مغل تے مرزا خضر تے ابو بکر انہاں دا پوترا، وہ بھی ہمائیوں مقبرے بیٹھے سن چھپ کے، ظاہر غدر انہاں نے مچا دیتا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ اور قتل و غارت اتنی دہلی وچ ہوئی، اے علامہ اختر شاہ جہان پوری لکھیا 1857 کی کہانی، اور علامہ عبدالحکیم برطانوی مظالم کی کہانی، علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری کی زبانی، یہ بھی نہ لکھیا تے ایدے وچ او تصویراں بھی موجود ہیں کہ ساڈے بزرگاں نو اے داڑیاں منڈ کے تے کولوਆਂ نال بدے ہوئے سی کالے پانی، بیل دی جگہ کولو وار رہے سن۔ اے اس تصویراں جڑیاں کوڑے مارے جا رہے سن۔ یہ ساریاں گلاں ساڈے کول موجود ہیں، یہ نہیں کہ اسی بغیر دلیل تو گل کرنے۔ قوم چونکہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتی۔ پنجابی تو ویسے ہی روزانہ لائبریری کتنے لوگ جاندے ہیں، بشک جا کے حساب لو 100 بندہ بھی کسی لائبریری کتاب پڑھن نہیں جاندا ہوں۔ انہاں نو جناب ہریسے دیاں دکاناں کھول دیو، فوڈ سٹریٹاں لاہوریاں نو کھول دیو، ادھی راتی بھی جاؤ تو 2 ہتھاں نال لگے ہوندے، اور انہاں نو مٹھائیاں کھواؤ تو جناب بریانیاں کھاؤ۔ انہاں کتابیں پڑھنیاں، اسی گل کریے جی اسی تے نہیں سنیا، تو نہیں سنیا تو کتاب خرید، پھر راتی ارک ریزی کر، پھر پڑھ جی۔ راتی فلماں ویکھن والا بندہ تو کی پتہ ہے کہ ایدے وچ کی لکھیا ہویا، ایدے وچ کی لکھیا ہوا قیامت۔ اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو، اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پانی، او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا، دا نام شیر علی خان مجاہد۔ اے جڑی سبزی بنا رہے سی چھری نال تے اے اوتھے دورے تے گیا وائے سرائے ہند لارڈ میو، او نے تہیہ کیتا سی میں انہوں مار دینا، انہیں اٹھ کے چھرا لے کے او چھری ہونی انہیں جناب دے ٹکڑے کر دیتے۔ مقدمہ چلیا تے انگریز جج نے کہا سی اسی تے میو نو زندہ رکھاں گے، تیرا نام کسے نہیں لینا۔ تسی دسو اج تو پہلے تسی نام کدی سنیا؟ اے شیر علی دا، اے پوری داڑھی تے پگڑی دھوتی بدی ہوئی ہے۔ اے گلاں جڑیاں اے ساڈے نال کوئی گل تاں کرے جے پہلے کوئی پڑھ کے آوے، ساڈے انہاں نو درد ہی ہے کہ مولانا دلیل نال گل کرنی، ہن بختم کیا کہ گفتم کیا۔ بہادر شاہ ظفر دے 2 پتر گرفتار ہو گئے، مرزا مغل بھی گرفتار ہو گیا، مرزا خضر بھی گرفتار ہو گیا، پوترا ابو بکر بھی فتح الملک دا پتر سی وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جدوں گرفتار ہو گئے ہڈسن، یہ بڑا ظالم انگریز سی، انہیں بگی وچ پایا تے اوتے صاحبان دے دیتا، انہاں دے جتنے خدام نال سن پیدل چل رہے سن۔ رستے جدوں آئے نا تے او ظالم دا پتر ہڈسن وہ بگی دے اگے ہو گیا، کہندا روکو۔ پھر وہ 2 شہزادیاں نو کہنے لگا مرزا مغل تے خضر نو کہ تھلے اترو، پوتے نے بھی کہا تھلے اترو، انہوں نے تھلے اتار کے کہندا اپنے کپڑے لا دیو۔ کپڑے لا کے انہیں اپنے پسٹل نال 3 شہزادیاں نو شہید کیتے سی۔ تسی انہاں انگریزاں دیاں گلاں کردے ہو۔ 29 بہادر شاہ ظفر دے شہزادے پتراں دے پتر تے 29 سن، جنہاں جو کم سن چھوٹے بھی سن تے بیمار بھی سن، انہوں نے ہر ایک نو 29 نو پھانسی دے دیتی سی۔ تے جو کچھ انہاں دیاں بیٹیاں نال تے انہاں دیاں نوہاں نال تے انہاں دیاں نواسیاں نال جو کچھ ہویا وہ تے میں ایتھے بیان نہیں کر سکدا۔ انگریزاں دیاں گلاں کرنے ہو، اے پاکستان خون دیاں او ساڈے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کالے پانی بھیج دیتے گئے تے کالے پانی انہاں گندگی دے ٹوکرے علامہ فضل حق خیر آبادی نو سر تے چوائے
تے جدو علامہ فضل خیر آبادی آئیں ٹوکرا چاہ کے جا رہے سن مونج دا لباس پائے ہوئے سی اور مونج دا لباس بھی یہ دی تصویر موجود ہے مونج دا لباس تے مجھ جو تے مونج دی بوری پاؤ نے تے مجھ چھاڑا مار کے پرے چلی جاندی او تو اتنی چب تھی تے علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے تے مٹی دا ٹوکرا ان سر تے چاہ کے تے آپ نے پھر شعر پڑھے فرمایا لم اقترف ذنبا سوانا لیس لی ما اولائے مودتم و بلاؤ فرمایا اے فضل خیر آبادی اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں کیتا کہ مجھے نصرانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے مجھے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں لم اقترف ذنبا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سوانا لیس لی ما اولائے مودتم و بلاؤ سوائے اس کے کہ مجھے ان سے کوئی لین دین نہیں ہے یہ عیسائی ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں آگے کیا فرمایا فَوْلَاؤُمْ كُفْرٌ بِنَسٍ مُحْكَمٍ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ الْمُحِقِّ مِرَاؤُ فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے ہاتھ بڑھانا اور ان سے یاریاں لگانیاں یہ تو قرآن کی نص سے حرام ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بس فرمایا یہ تو نص محکم سے حرام ہے فرمایا کسی حق پرست کو قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا مٹی دا ٹوکرا چاہیا تے فرمایا جرم میرا کوئی نہیں صرف جرم یہ ہے کہ مجھے نصرانیوں سے پیار نہیں ہے باقی رہ گیا فرمایا میرا مسئلہ میں مونج کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور سانپ کے زہر جتنا پانی پیتا ہوں روز یہ مجھے دیتے ہیں اور تنبے جیسی مجھے غذا دیتے ہیں تو کیا فضل خیر آبادی ڈر گیا مٹی دا ٹوکرا چاہ کے پہلے شعر تا اے پڑھے آخر تے پھر کہنے لگے فدیت محمدن خیر البرایا علیہ صلاۃ ربی و سلام باقی رہ گیا میرے اوپر امتحان تو اس حالت میں کے اندر بھی مونج کا لباس پہن کر جسم سے خون بہ رہا ہے میں وہ ہوں جو اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ پر قربان ہوں آج ان کا تذکری کوئی نہیں اے نوجوان نسل کو کیا پتا کہ فضل خیر آبادی کون تھا احمد اللہ شاہ مدراسی کی گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک پر 8 دن گردن انگریزوں نے لٹکا دی گردن کاٹ کے لٹکا دی تاکہ ان کا سر دیکھ کر مسلمان پیچھے ہٹ جائیں کہ اب حالات نہیں ٹھیک رہے اب مولانا سب کٹ جائیں گے لیکن مولانا کی سر اقدس سے احمد اللہ شاہ مدراسی کے مبارک سر سے 8 دن تک خون ٹپکتا رہا 8 دن تک خون اس بات کی دلیل تھی کہ مولانا کا جب سر کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا ورنہ تو ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے اگر صدیوں کے بعد کوئی اس منظر دیکھنا ہو نا کہ موت کو دیکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالی تو وہ صدام حسین کی پھانسی ہے لیکن چونکہ ادھر سے سازشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مسلمان اپنے بندوں کا نام ہی نہیں لیتے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے نا پہلے ہمارے خلاف ایک سازش بنائی گئی لبیک والے بڑے انتہا پسند ہیں بڑے دہشت گرد ہیں بڑا ان کی جناب یہ ملک بند کر دیتے ہیں یہ فلاں کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا کیوں جی پھر اس کے بعد لوگ کہنے نہیں جی نہیں وہ تو واقعی جی دیکھو جی انہوں نے ملک بند کیتا ہے ایک سازش لوگوں کو پتہ ہوتا کوئی نہیں جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اقبال کہنا اوے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمہ نے پہلے ایک سازش بنائی جاتی ہے پہلے افغانستان کے خلاف ایک سازش بنائی گئی داڑیوں والے لوگ تیار کیے گئے پگڑیاں باندھ کر ان سے قتل عام کروایا گیا مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے بعد میں کہا کہ یہ مولوی ہوتے ہی ایسے پھر کسی کو پورا افغانستان اجڑ گیا کسی نے چوم ہی نہیں کی پھر عراق کے اندر ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر عراق کے اندر تباہی مچا دی تھی امریکہ پھر بھی عدل والا ہے اور یہاں ایک گستاخ رسول کے لیے کوئی خالی مقدمہ درج ہو جائے تو پورا کفر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سازشیں ان کی ہیں نہ انہوں نے دین پڑھنا ہے نہ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھنا ہے اور کسی کو اچھی گل بھی سن وہ چھوڑو جی ایویں مولوی لگے امام حسن فرما دیں امام حسین امام حسین کو امام حسن روایت کی تھی کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی حدیث میں جدو امام حسین نو سنایا تو انہاں تو میرے تو پہلے پوچھ چکے سنے تے گل جڑی اگلی ہے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس فتح حجت الوداع دے موقع تے 1,24,000 صحابہ موجود سن لیکن لا یحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ 1,24,000 بھی موجود سن نا انہاں وچوں ایک صحابی بھی یہ گمان نہیں سی کرتا کہ میرے نالوں ود کے حضور نو انہاں نال پیار ہے عقل تے موقع
گمان بھی نہیں سی کدی گزریا، خیال بھی نہیں سی آیا ابو ہریرہ نو بھی کدی کہ صدیق اکبر نال میرے تو زیادہ پیار ہے، تے صدیق اکبر نو کدی گمان نہیں سی آیا کہ میرے نالوں زیادہ پیار خالد بن ولید نال ہے۔ کیوں جی؟ اے گلاں کرن والیاں سن، دنیا نو دسن والیاں سن۔ یدخلون روادن، تے میرے نانا جان دی مجلس ہمیشہ لوگ خوشی خوشی آئے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ تے ولا یفترقون الا عن زواکن، تے میرے نانا جان دی مجلس سے کوئی بندہ چکھے بغیر واپس نہیں۔ اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تے حضور دی مجلس کی ہوندی سی؟ مجلس علم و حیاء و صبر و امانت۔ آخری گل میری گفتگو ختم، امام حسین کی فرمانے یوکرون فی الکبیر و یرحمون فی الصغیر، وڈیاں دی عزت ہوندی سی تے چھوٹیاں دے رحم ہوندا سی، چھوٹیاں نو دھکے دے کے پیچھے نہیں سی کیتا جاندا، انہاں تے رحم ہوندا۔ اگلی گل بہت ڈاڈی، ویوسرون ذل حاجت، کیوں جی پیر صاحب؟ میں بڑے بڑے معزز محفلاں چ روٹی کھادی، جدے کو ڈونگا پہنچا انہیں اگے نہیں جان دے، ہسنے والی باتیں نہیں چلے، اور رونے اسی ڈونگے تے نہیں جان چھڑ دے، اساں امریکہ نو چیلنج کرنا ہے، اساں برما دی بچیاں دی آوازاں سننیاں، اسی ایک ڈونگے دی دو بوٹیاں ویکھ کے کہندے ہیں میں نو تے لبیاں اگے تے جان، پھر او دا تو قسمت ہے نا۔ صحابہ کہندے، امام حسین کہندے کیان ویوسرون ذل حاجت، بھاویں صحابی تحمد بندیا کپڑا کرتا کوئی نہیں، رسول اللہ نے کسی صحابی نو کرتا دیتا، انہاں عرض کیتی نہیں حضور انہاں نو دے دو، انہاں کہہ حضور انہاں نو دے دو، انہاں کہہ نہیں حضور انہاں نو دے دو۔ اے چل دیاں وہ چیز پھر حضور دے کول واپس آ گئی۔ ایتھے چاول ونڈے جا رہے ہیں، اچھڑ کے وچوں چھاپر جھڑپ دین، اگلے وال نہ جائے میں لینا ہے۔ تے جلے آسا جدو رسول اللہ دے دین تے عمل ہی کنا کیتا، تو تے میں دریا نو کہنا ہے دریا راہ دے دے ہوئے اسی محمد عربی دے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا تو بوتھا چکدا، تو تے چھاپراں تے لڑدا رہا، چاولاں تے لڑدا رہا، تے صحابہ تے او سن جنہ تہ بن بن کے گھوڑے سمندراں وچ سٹ دیتے، تو روٹیاں دی خاطر محفلاں تے عمرے دے ٹکٹاں دی خاطر نبی دا ذکر سندا رہا، اساں لالچ نہ نبی نال محبت نہیں کیتی۔ ہاں نطیع امر نبینا ونجیبہ وإذا دعا بکریہۃ لم نسبق ومتى ینادی الی الشدائد ناتیا ومتى نرى الحومات فینا نانکو۔ کعب بن مالک کہندے نہ سی جدوں موت نو نچدے ویکھیا نا تے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، اساں کہ ادھر آ، اسی جی محمد عربی دے غلام، اساں ادھر آ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الا اللہ دی ضرب لاؤ، سرگی دا ویڑا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اجے لطف نہیں آیا سوال کر کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول۔ اے ٹرمپ جڑا نا انہوں سناؤ، ٹرمپ اور ٹرمپ دے یاراں نو جڑا کہندا میں اسلام کی بنیاد پرستی کو ختم کر دوں گا، پتر تو کون ہوندا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس ویڑے بھور بانے ہریسے تے پائے نہیں کھائے جان گے، دہی مکے تے پھر لاہور تیارہ آوے کنڈے لین۔ اس ویڑے پھر مولا علی اپنے دور خلافت جنا مسجد بیٹھ کے سکیاں روٹیاں کھا رہے سن، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا علی نو ملنا ہے، فرمایا علی تے میں ماں، انہوں نے کہا جان دو بادشاہ ہو، میں تے سنیا ہونا خیبر دا دروازہ وہ کھیڑ کے تے بائیں ہاتھ تے چک لیا اور سکے ٹکرے کھان والے دروازہ چاہ سکتے ہیں۔ مولا علی گل کے کی تھی، فرمایا جلیا اے ساڑی جسمانی طاقت، وہ ساڑی روحانی طاقت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول۔ اے گلہ لبیک دے نعرے لانے، کہنا کی ہونا ہے؟ انہوں نے کہا حضور دا دین تخت آنا۔ کیوں جی علامہ راضی ہو؟ لاؤ جی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں تو اپنے حساب نہ گھر ستے ایسی اس ٹائم تو پھر بھی تو انہوں ستے تقریر سنا دی۔ حضور نال پیار کرنا ہے، کن کر کے پیار کرنا۔
ہن میں لبیک میں کہنا یا رسول اللہ تسی کہنا ایکو واری تے ڈی چوک والا زور لگے اچھلنا نہیں ویسے بیٹھے بیٹھے ڈی چوک تو اچھل کے سے نعرے لگا میں ویل چیئر تھی میری ویل چیئر کیوں جی اور چودھری نثار کہندے سی ایک معذور آدمی بزرگ کو لائے ہیں وہ چونکہ وہاں موجود ہیں اس لیے ہم حملہ نہیں کرتے انہوں ہی نہیں سی پتا وہ ویل چیئر والا ہی تے لے آیا فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دمات يب من دم الروم فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں تے اسی ایتھے کیوں آیا فرمایا مدینہ پاک کی خبر پہنچی چونکہ اسی خون پینے دے بڑے عادی ہیں تے مدینہ پاک کی خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے کیا بات ہاں جی اور تہاڈا خون بڑا مزدار ہے اسی چونکہ خون پینے والے لوگ ہاں تے مدینہ پاک خبر پہنچی آسی خون پیندیاں تے فجینا بذالک بھوک ننگ کٹ کے سانو مدینہ پاک چو نہیں لے آئی اسی خون پین دے آدیاں تے تہاڈا خون بڑا مزدار ہے فجینا بذالک فرمایا اسی آیا خون پین ہن گل کر اقبال پھر تھے بولے آقادہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار گل کرنا ہی کرو ساڑھے نال ایویں جناب ہر بندہ چیز کر بیک والے کیا کرنا چاہتے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے شاہ جی ویکھ لو حضرت ویکھ لو میں مسکین بیٹھے ہاں تسی ویکھو سارے بیٹھے ہو ساڑھے کی ہے کچھ بھی نہیں ساڑھے کول تو جناب کی کہتے ہیں سارے لبیک کسی دے گھروں جناب ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی اس تو وڈا کوئی کائنات چمن والے لوگ ہو سکتے ہیں ہاں اگر لبیک دا نعرہ کسی نو راتی نہیں سون دیندا تے او ساڈے واسطے نہیں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 بس انشاءاللہ میں ایک حدیث پاک پڑھا گا اس تو بعد پھر میری گل مک جانی اپنے آپ نو بدلو اور لبیک دا کام کرو لبیک تو مراد دین دا کام کرو ساڑا اور کوئی مقصد کوئی نہیں ساڑا منشور بڑا جا آسان جا منشور ہے ساڑے منشور ہے 3 گلاں لوگ تے روٹی کپڑے مکان ہو تو اگلے کپڑے بھی لوگاں کھاسل ہے اگلا پاکستان حضور سارا ٹا چھڈیا کنجرا نے جی مکان تا بندا ہے اگلا ٹا کے اللہ اگلا سارا نے ٹا چھڈیا اللہ روٹی بھی اگلے کو کھاس لئی پہلے کپڑے بھی لال ہے تے مکان بھی فرما رہے ہیں سارے ڈھا دیتے ساڑا منشور بڑا آسان ہے اسلام سبحان اللہ پاکستان تے پھر عوام اسی روٹی کپڑے دی جگہ اے نعرہ دیتا ہے اسلام نو غالب کرن واسطے پاکستان نو دنیا دی سپر پاور بنانا ہے انشاءاللہ اسلام نو غالب کرن واسطے اسلام تو ہے نا پہلا تے دوسرا پاکستان اسلام نو پوری دنیا تے غالب کرن واسطے پاکستان نو بنانا اسی سپر پاور دنیا دی سپر پاور پھر پاکستان دی عوام اسلام دا جھنڈا لے کے جدو چلن گے نا پھر تینوں نعرے پورے ہو جان گے پاکستان اسلام اور عوام باقی تسی لا الہ الا اللہ توجہ باقی رہ گیا تسی کہو جی روٹی پانی چلے ہو جی روٹی پانی تے اے تے جدو حضور دی طرف بندہ خالی چل پوے نہ روٹی مکدی نہ پانی مکدا نہ مکان مکدے نہ عزتاں مکدیاں نہ ابروہاں مکدیاں حضور دی طرف کوئی چل کے ویکھے تے صحیح نہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا پھر خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو
اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے. بس یہ روٹی پانی دا تو گل ہی کوئی نہیں, روٹی پانی تو رب نے دینی دینی حضور کی طرف. اس سے ہوتے پوری ساری 72 سال گزار دیتے, روٹی کپڑا اور مکان تے, روٹی بھی نہ ملی, کپڑا بھی نہ ملیا, مکان بھی نہ ملے, روڈ بھی کوئی نہ بڑے, اس طرح آبروئاں بھی بیچ دیتیاں. اس واسطے اسلام ساڑا منشور ہے کسی جماعت دے ہو جائے نہ اپنے سنے ہوئے کدی. اسلام کسی دی جرت ہوئے گی پھر کوئی ظلم کرے گا. چونکہ نقشبندی بابے بیٹھے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو. اس خطبے کوئی روٹی دا ذکر کوئی نہیں. افضل الخلق بعد الرسل, پھر روٹیاں آئیاں کہ نہ آئیاں جناب. یا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ. لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. سبحان اللہ. یہ ہے ریاست مدینہ کا خطبہ. نہ یہ کہ اتنے فیصد ٹیکس دیو, جیڑی قوم 2.5% زکاة نہیں سی نہ دین دی, موجودہ وقت 17% ٹیکس دے رہی ہے. تم کیوں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. آج تو 17% ہے حضور ہے تو 30% تک لے جانا ہے انہوں نے. ہاں جی, تو 2.5% لوگ زکاة, ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے جن سے اسلام زکاة نہیں لیتا, ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے. واپس آؤ حضور کے دین کی طرف. اس کے اندر صدیق اکبر نے نہیں فرمایا بڑی بڑی مہمات کیسر و کسرا دیا فوجاں کھڑیاں, ادھر لوگ مرتد ہو گئے, ادھر 2.5 نبی 2 مردہ نے اعلان کر دیتا, ایک عورت نے اعلان کر دیتا نعوذ باللہ کیسی بھی نبی وہاں, ادھر لشکر اسامہ دا مسئلہ ہے, بڑا لشکر بھیجنا ہے, جب پیسے دو ٹیکس میں لان لگا. نا اس پورے خطبے گل ہی کوئی نہیں. اتنی گل آپ نے ضرور فرمائی آخر تے جا کے, فرمایا اے صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک صدیق اللہ رسول کی اطاعت کرے. اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے پھر میری بات نہیں ماننی. آخر گال کہا کہ اللہ رسول تے مکائی, ہمارے دستور منشور یہی ہے. ہاں جی, اور کوئی فرمایا سچائی امانت ہے, جھوٹ بددیانتی ہے. فرمایا جو میری رعایا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ کمزور نہ سمجھے, میرے نزدیک وہ طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا. فرمایا جو میری ریاست میں میری رعایا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ کسی کا حق چھین لے گا یا صدیق کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرے گا, فرمایا سن لو صدیق کا اعلان, وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین لوں. فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. فرمایا جس قوم کے اندر عریانی فحاشی برائی پھیل جائے گی اللہ اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا. پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عریانی فحاشی کو ختم کرو, ٹیکس بھی انشاءاللہ نہیں دینے پڑیں گے, اور جناب معیشت کے اندر ایسی برکتیں آئے گی کہ جناب دنیا کے بینکوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں گے. لیکن پہلی شرط ہے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول. آؤ واپس آؤ در رسول پر, اسلام کی طرف واپس آؤ, ٹیکس نہیں دینے پڑیں گے. اور غریب جو ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایسی سکیم کا اعلان نہیں کریں گے. غریبوں کے تو حقوق اللہ رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ صدقات خیرات کے مصارف, زکوٰۃ کے مصارف, غریب جو جناب مقروض لوگ, نبی علیہ السلام نے اپنی ریاست کے اندر اعلان فرمایا تھا, فرمایا جو پیسے چھوڑ کر مرے گا وہ وارث لے لیں گے, اگر کوئی مقروض ہو کر مرے گا ہم اس کا قرض ادا کریں. ہاں جی, تو یہ ساری باتیں آپ نے
آپ ہمارے منشور کے ساتھ متحد اور متفق ہو جہاں ہم غلط بات کریں تو چھوڑ جانا کہ مولانا رائے راستے ہٹ گئے، بالکل چھوڑ جانا، جوتی دکھا کر چھوڑ جانا، مولوی تو غلط گلاں کر دے سی یار جی اسی تہاڈے نال کھڑے ہاں، تو پھر اتنا کام قیامت والے دن کی کرو گے رسول اللہ دے سامنے، کی بیان کرو گے؟ رسول اللہ نو لوگ ایتھے پتھر مارے، تساں حضور دے دین دی خاطر ایک چنڈ بھی نہ کھا دی جیڑا تواڈے تے لوگ اعتراض کر دین مڑ کے پھر تسی ساڈے کلاو جی فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی، تو کان بند کیوں نہیں کیتے؟ تو کہنا سی مولوی صاحب اور جیو جے بھی گل کیتی اے ضرور دسیاس کہ سوندیاں جاگدیاں اے اعلان میں ضرور کردا حضور میں حاضر، اس تو بڑا کیڑا مولانا؟ روٹی تے پہلے بھی سانو ہی مل جاندی سی، لیکن مولانا جڑا حاضری دا سانو پیغام دیتا او دے تے بھی اسی قربان، اس دے پیغام تے بھی اسی قربان۔ تسی کام پھر ساڑھے خلاف گفتگو شروع لوگ او جی مولوی صاحب پیسے لے لے، انہاں کیا کیڑے لے لے کوئی نظر تے آمن مولوی صاحب جڑے پیسے لیندے نو 6 مہینے معذور ہو کے جیل وچ بیندے، بے شک کیوں جی؟